ہم اس خوش نصیب ملک میں ہیں جہاں کی فوج بھی میلاد کرتی ہے. 12 ربیع الاول آمدہ پہ ہے نا, ذرا 4:30 بجے دے ٹائم تے ویکھ لیا جے, نہیں تو سویر دیاں اٹھ کے خبراں سن لیا جے. 11-12 دی درمیانی رات نو نا ساڈی فوج 21 توپاں دی سلامی دیندی ہے اس ٹائم نو جس ویلے 1450 سال پہلے حضور تشریف لے آئے سن تے ہن 1500 سال اس واری مکمل ہو گئے. اوے سانو فخر ہے اپنی فوج تے بھئی یہ ملک دی حفاظت تے کر دی ہے حضور دی عاشق بھی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اسی طرح میں کئی SHO اور کئی تھانے دار اور کئی میں ایسے بندے جاننا جڑے اپنے تھانے اپنیاں گڈیاں انہاں نو سجواندے نے, سرکاری عمارتاں سجدیاں دے. ہاں ساڈے کئی بینک والے عاشق اپنے بینک سجاندے دے, سکولاں والے اور کئی پیٹرول پمپاں والے. ہن ایتھے ایک PSO دا پمپ سی, ساڈے دوست دا سی, وضو کیتا ہے, انہیں پچھاڑیا, بڑی محبت کیتی, تے میں انہوں آکھیا سونیا اے جڑیاں تو لائٹاں لائیاں نے نا, مینوں نہیں پتا کیوں لائیاں نے, پر حضور دے میلاد دے مہینے دے آخری دن تک جان. کہندا قاری صاحب جان گیاں. اس واسطے آپ جتنے ہیں جس کو اللہ نے ڈیرا دیا ہے, گھر دیا ہے, حضور دا جشن ایک باری چس دے نال منانا ہے, پتہ لگ جائے. اور یہ سویر تو کام شروع کر دیو, لا دیو. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جڑا پورا سال سی نا, یہ پتہ کیویں تیاری رب نے فرمائی سی. اللہ تعالیٰ نے پورا سال بارشاں بسائیاں, ہر طرف ہریائی ہو گئی, درختاں تے پھل لگ گئے, پھول لگ گئے, پتے آ گئے, ہر طرف گھاؤ کھلوتا, جناب چشمے پر گئے, ندیاں پر گئیاں, وہ جناب دریا چلن لگ پے, ہر پاسے ہریائی ہو گئی. جننے جانور سن سارے موٹے ہو گئے, انہاں دا دودھ ود گیا. تو جناب اللہ نے جس دن نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے, ہر عورت نو جنے بچہ پیدا کرنا سی بیٹا عطا کیتا ہے. یعنی اے او پورے سال دے اندر تیاریاں نے جڑی قدرت نے فرمائیاں نے. پھر اسی نبی پاک دی آمد تے کیوں نہ جشن منائیے, تے سانو خوش ہونا چاہیے. اور یہ 15ویں صدی مکمل ہونا لیے, خوش ہو کے مناؤ گے نبی پاک علیہ السلام دا جشن. ہاں اس طرح. اور میں تمہیں ایک گل سنا چھڈا, مت مرزا جیلمی ورگے کہن گے او جی خرچہ ہو رہا ہے. میں کہا جا جھوٹے, تیرے ورگے نو سن کے موبائلاں تے بھی تسی خرچہ کار ہی لئیدا ہے نا, لیکن اصل بات ہے خرچہ نہیں. حضرت ادھر دیکھا جے سیرت خیر العباد, اینو ذرا اٹھا کے دیکھو, ایدے وچ یہ بات موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی ایک بزرگ نو, تے انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ تہاڈی امت جڑی نا جویں جویں دن دیہاڑے ودے پے نے, تے تہاڈا بڑا میلاد اور جشن اور بڑا ہی نبی پاک علیہ السلام آپ دی آمد تے خوشیاں پہ کردے نے. یا رسول اللہ یہ دسو بھی تسی خوش ہوندے ہو یا نہیں ہوندے ہو؟ توجہ ہے میرے بھراواں دی, سارے ذرا توجہ کرے. تسی خوش ہوندے ہو یا نہیں ہوندے؟ بھئی اینا جلوس ہے, تا اینی لائٹنگ ہے, تا اینا خرچہ ہے, تے حضور کام بڑھتا جاندا ہے. نبی پاک نے نہیں فرمایا شرک ہے, نجائز ہے, کسی غریب نو دے دو, کسی غریب دی شادی کر دو. سمجھ آئی ہے؟ ویسے ساڈے علماء نے اعلان کیتا ہے بھی جیدیاں غریب کڑیاں نے چھیتی چھیتی بیاہ لو, میلاد دے خرچیاں تے نہ پھر آکھیا جے, یہ وکھری گل ہے, علماء اعلان کر دے پے نے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہنا, نبی پاک نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی, فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی او دے ہی جمن تے راضی. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک لبیک. حضرات گرامی توجہ ہے, کنے احسان میں رسول پاک دے گنوائے نے؟ بولو جے اجازت ہوئے تو 13واں بھی سناواں. لو جی ہن میں مٹھا جا بولن لگیا جے تانوں سمجھ آ گئی, ویکھیا جے تسی دونے ہاتھ چک کے بولنا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی امت دی عمر بھی تھوڑی ہے تے زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکتے. نبی پاک نے ذکر کیتا صحابہ کرام دے سامنے حضرت شمعون دا, کہ جنہاں دی بعد روایات دے مطابق 1000 سال عمر سی, 1000 سال انہاں جہاد کیتا, 1000 سال عبادت کیتی, ایڈی لمبی عمر. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. نبی پاک نو کہندے نے یا رسول اللہ ساڈی عمر بھی تھوڑی ہے, عبادت بھی تھوڑی ہے, او تے لوٹ کے لے گئے بازیاں. نبی پاک چپ کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر تو بعد اللہ نے وحی بھیجی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا محبوب انہاں نو دسو تانوں اسی برکت والی رات دتی ہے, تانوں کی پتہ ہے برکت والی رات کی ہے؟ فرمایا جڑا ایک رات عبادت کرے اللہ 1000 مہینیاں دی عبادت دا ثواب دے چھڑدا ہے. اے اعزاز اگر ملے ہے تے حضور دا صدقہ امت مصطفیٰ نو ملے ہے. رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک.
آپ کی توجہ ہے جی حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ دیکھو یہ رسول پاک دا احسان ہے اس امت دے اوتے، عبادت کرنی ہے ایک رات تے ثواب کنا ہے؟ او بولو سونیو، یہ پہلی کسی امت کے لیے نہیں ہے۔ انہاں دی تو عمرہ ویسے بڑیاں لمیاں سن، تے جدو نبی پاک دے امتی پریشان ہوئے نا تے فرمایا ساڈے حبیب دے امتی ہو کے تسی پریشان ہوندے پئے ہو۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ رسول پاک کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ کے صدقے میں ایک رات ملی ہے۔ کتنی رات جی؟ اس رات نو غافل نہ ہویا کرو، اس رات نو غافل ہے نہ ہویا کرو، اس رات نو رب دی عبادت کریا کرو، بس اینی بات ہے۔ لیکن مرزا جیلمی ورگے تو کئی تو کہن گے نہیں فرض ہی کافی نے، اب باقی سنتا یہ تو سب فالتو ہے۔ میں کہا جا فالتو بچیا، تینوں کی پتہ ہے فالتو نہیں ہے؟ ادھر ویکھو یار، باقی ساریاں چھڑ دیو، اگر یہ نفل یا سنت فالتو ہوندا نا، جزاک اللہ، تے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ گئے معراج تے واپسی تے جدو آئے نا تو آپ نے فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک، میں جنت دے ویسی تے میں تیرے قدماں دی آواز سنی ہے۔ تے فرمایا کی کردا ہوندا ہے؟ تے حضرت بلال حبشی نے اگے جڑی گل، حضور اور تو مینوں کوئی نہیں پتا، پر جب میں وضو کرتا ہوں نا اور مسجد میں داخل ہوتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، لگتا ہے یہی عمل قبول ہو گیا۔ میں کہا تو کہیں نہ نفل فالتو ہے، نفل پڑھنا لا تو جنت دے وچ ٹر جاندا ہے۔ اس واسطے نفل کو کبھی فالتو نہ کہنا۔ یہ 13واں احسان ہے نبی پاک علیہ السلام کا امت پر کہ ایک رات نبی پاک کی امت کو عطا کی گئی حضور کے صدقے میں، اگر عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ آج بھائی صابر ولی ساؤنڈ سسٹم والا بڑا پیارا ساؤنڈ چلایا، مزہ آ گیا جناب۔ اللہ تواڈے رزق حلال چ بھی برکت عطا فرمائے۔ تے جننے بھرا بیٹھے ہو نا، یقین کرو میں پہلوں بھی تواڈے کول 3-4 باری آیا، پر اج تسی بڑا ٹیک کے سنیا ہے، مینوں مزہ آیا ہے۔ اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ جے جاگو تو 14واں احسان بھی سناواں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بات بول دے چلے آؤ تو انشاءاللہ جدو میرا ٹائم پورا جانا میں تواڈی جان آپ ہی چھڑ دینی ہے۔ 14واں احسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو معراج تو واپس آن لگے نا، ذرا توجہ میرے رکھیا جے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کریم، میں حدیث سنا رہا، میں گپ نہیں سنا رہا، میں ذمہ دار ہے نا گلاں دا، فرمایا کہ اے حبیب اسی تانوں آخری نبی بنایا ہے، تواڈے دل دے اندر کوئی دی غم کو پریشانی تے نہیں بھی مینوں آخری کیوں بنایا؟ فرمایا نہیں باری تعالیٰ نہیں۔ فرمایا تانوں آخری بنایا ہے، چلو تسی تے کوئی پریشانی دا اظہار نہیں فرمایا، اے تواڈی امت نوں آخری بنایا تے او فرمایا انہاں واسطے مینوں دسو بھی میں انہاں نوں کی دساں بھی تانوں کیوں آخری بنایا ہے؟ اے حدیث پاک جے، میں گپ نہیں سنا، پنجابی تسی آکھیا او ترجمہ ہن کرن لگے جے تے اگیوں اللہ نے پتہ کی آکھیا، میں مٹھا جیا بولاں گا، دل کرے تے بولے ورنہ حرج نہیں، اس تے میں نہیں کہنا۔ فرمایا سونیا تیری امت نوں آخری اس واسطے بنایا ہے بھئی تیری امت جننے بھی گناہ کرے نا، پہلی امت کوئی ویکھ ہی نہ سکے، میں تیری امت دے پردے ہی رکھنا چاہنا، میں تیری امت دے پردے رکھنا چاہنا۔ پہلیاں امتاں دے گناہاں دا سانوں پتہ ہے، پر ساڈے گناہاں دا اونا نو کیونکہ وہ پہلو گزر گئے۔ فرمایا حبیبہ میں تیری امت دے پردے رکھنا چاہنا۔ اور سنو سارے میرے بھرا جننے بیٹھے، بخاری دی حدیث ہے، اے 14واں احسان میں سناندا پیا بھی حضور دے صدقے اسی بنے تے آخری ہاں، پر ساڈے گناہاں تے پردے دے واسطے بھی حبیب دے امتی ہو کے انہاں دا گناہ کوئی نہ ویکھے، ذلیل نہ ہون۔ فرمایا ایک بندہ جے گناہ اللہ نے کدی معاف نہیں کرنے، او بندہ جڑا گناہ کر کے اگے دسدا ہے میں گناہ کیتا، میں چوری کیتی، میں ڈاکہ، میں بدکاری، میں فلانا، میں ٹمکانا، اللہ قیامت والے دن آکھے گا اینوں جہنم چ پہلوں سٹو، کیوں؟ انہیں اپنے گناہ آپ نہیں نہ لکوئے تے میں بھی پردے نہیں پاؤنے، یہ اپنے گناہ آپ دسدا سی، اینوں جہنم چ سٹو۔ ایک بندہ بڑا گناہگار ہوئے گا لیکن وہ اپنے ہر گناہ نو لکائی رکھدا، کسی نو دسدا نہیں، تے فرمایا اللہ نو فرمائے گا جے تو اپنے لکائی رکھے نے تے جا پھر آج اسی بھی لکا کے تینوں جنت عطا فرما چھڈی ہے۔ اے بخاری دے اندر حدیث ہے، اپنے گناہ کدی کسی نو دسی نہ پیا، فخر نہ کریں ورنہ اے تیرے گاٹے فٹ ہو جانے جے۔ تے پہلی گل ہے گناہ کرنے ہی نہیں، تے جے ہو جان تو لکا، توبہ کر، معافی مانگ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کنے احسان ہو گئے؟ مٹھے بول دے پے ہو۔ لو جی 15واں احسان نبی پاک دا، آخری گزارش اور پھر تہاڈی جان چھٹتی پئی جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گل بڑی سنن والی ہے، 2-4 منٹ لگن گے لیکن ٹائم دیو مینوں۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ نے پوچھا حضور قیامت والے دیہاڑے اینیاں امتاں ہونیاں نے، توجہ تے تسی اپنی امت نوں کیویں پہچانو گے؟
نبی پاک نے نہیں فرمایا یار مینوں کہڑا علم غیب ہے میں تو تواڈے ورگا اج میں کملے لوگ تول دے جے نا نبی پاک نے بھی فرمایا قیامت دا دن ہونا میں تو پتہ ہی کوئی نہ حضور نے فرمایا میں تانوں کیویں پہچاننا ہے فرمایا ہاں جی فرمایا بڑا سوکھا طریقہ ہے کیویں فرمایا جدو تسی وضو کر دیو نا دنیا تے جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا قیامت والے دیہاڑے اے جگہ 14ویں دے چاند دی طرح چمکدی ہونی ہے تے جیڑا جیڑا میدان محشر تے چمکدا پھردا میں سمجھ آنا آ بھی میرا ہے 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہے اور وضو کرو گے باوضو ریا کرو باوضو اور وضو دا معنی ہی حسن ہے وضو دا معنی ہی روشنی ہے وضو دا معنی ہی نور ہے آج اسی حسن لین واسطے جانے ہیں حجامہ دے کولوں ہیئر ڈریسراں دے کولوں رگڑ رگڑیا مڑ مڑیا پٹ پٹیا چھل چھلیا پھر کہندے نے میں چٹا ہو جواں او فشل کر کے سونے ہون والےو او وضو کریا کرو فشل والا چوتھے دن پھر کالا ہو جاندا ہے وضو والا دن بدن نور والا ہی ہوندا جاندا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہے میرے سنگیاں دی کہ کوئی نہیں دسو ایمان نال وضو کرو گے سارے ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے میں کوئی تو سبق لے کے جاؤ نا یار وضو کرنا ہے وضو با وضو ریا کرو جناب با وضو رہن والے بندے دا نیکیاں نو دل کردا ہے شیطان اوتے حملہ نہیں کر سکدا سمجھ آ رہی ہے اور حدیث دے لفظ نے فرمایا با وضو بندہ مر جائے اللہ شہیداں دے نال اٹھاندا جے با وضو رہن دی کوشش کریا کر اے میں 15واں احسان تانوں 16واں سنا رہا 16واں احسان سناندا پیاں اور اسے تے میں بس کرنی ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دہاڑے میں تانوں پہچان لینا ہے کڈا احسان ہے کہ حضور نے پہچاننا ہے لیکن ترمذی دی ایک اور حدیث ہے یار میں نہ سناواں تو مزہ نہیں آنا نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی نے پوچھا حضور اے تے تسی پہچاننا ہے سانوں تے جے سانوں لوڑ پے جاوے تہاڈی نہیں بولے چنگے بھلے نہیں بولے یا رسول اللہ جے سانوں لوڑ پے جا تہاڈی تے پھر قیامت والے دن اسی تانوں کتھے لبھیے میرے نبی نے نہیں فرمایا نہیں بھی قیامت دا دیہاڑا نہ کوئی پتہ نہیں کی بننا مینوں نہیں پتا مینوں نہ تہاڈا پتا نہ میرے نبی نے 3 سٹاپ دسے فرمایا یا مینوں حوض کوثر تے ویکھ لیا جے یا جتھے اعمال تولدے ہون اوتھے ویکھ لیا جے یا میزان عمل تے دیکھ لیا جے فرمایا حوض کوثر تے تانوں پانی پلاواں گا میزان عمل تے تہاڈا بھار وداواں گا تے پل صراط تو رحمت دا سہارا دے کے جنت بڑھاواں گا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خطاب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا کہ تمہیں ہم نے سب سے بہترین امت بنایا ہے یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہے اور اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے فرمایا اخرجت للناس لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے نکالا ہے اور اس کے بعد وجہ کیا ہے کہ تمہیں بہتر کیوں بنایا سب سے فرمایا ایک تمہارا وصف ہے تمہاری شان ہے تمہارا کمال ہے جس پر تم عمل پیرا رہتے ہو اس کا ذکر قرآن مجید میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا تمہاری شان یہ ہے تم ہمیشہ نیکی کی بات کہتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یعنی وقت کیسا ہو ملک کیسا ہو اور ماحول کیسا ہو تم ہمیشہ اچھائی کا حکم دے کر برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو یہ ہے امت مصطفیٰ کا وہ اعزاز جس کو ذکر کر کے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے امت ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے یہ تو ہے پہلی بات تو علماء فرماتے ہیں امت میں بہترین بندہ وہ ہے جو اچھائی کا حکم دے برائی سے منع کرے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ جتنا مرضی میٹھے بول لے جتنا مرضی روزانہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے اعلیٰ قسم کا پرفیوم استعمال کرے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا یاد رکھ لو اچھا وہی ہے جو قرآن کے اس حکم کے مطابق اچھائی پر عمل کرتا ہے
سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ بیٹے موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے. پنجابی میں چلو پنجابی میں کر لیتے ہیں تقریر. تھوڑا جا مینوں لین تے چڑھن دیو. اردو بھی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اردو جناب. پنجابی والا بیلی آندا پہ تانوں ساری سنائے گا, لیکن اردو والے نو بھی سنو ذرا انشاءاللہ. کوشش کریں گے پنجابی چڑھ گئی تو پھر پنجابی سنا لیں گے, لیکن بات سننے والی ہے ذرا. فرمایا تمہیں بہترین امت بنایا ہے, اور وصف کیا بیان کیا کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یاد رکھیے جس بندے میں یہ شان نہ ہو وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا, وہ جو مرضی کر لے. اس واسطے اچھا بننا ہے تو اس حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو جو بہترین امت کہا گیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جس کو تمام علماء نے لکھا وہ ہے نسبت مصطفیٰ, کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ہے جس کی وجہ سے اس امت کو افضل قرار دیا گیا. اور میں یہاں یہ بات عرض کر دوں, اللہ نے اپنی حبیب کریم علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ عظمت والی ہے اور برکت والی ہے اور فضیلت اور شان والی ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی امت کو دیکھیں تو یہ باقی امتوں سے افضل ہے. نبی پاک کے دین کو دیکھیں تو یہ باقی دینوں سے افضل ہے. نبی پاک علیہ السلام کی کتاب قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ باقی کتابوں سے افضل ہے. نبی پاک کے شہر کو دیکھیں تو یہ باقی شہروں سے افضل ہے. میرے نبی کے زمانے کو دیکھیں تو یہ سارے زمانوں سے افضل ہے, اور میرے نبی کے گھرانے کو دیکھا جائے تو وہ سارے گھرانوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے, میرے نبی کے اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو وہ کائنات میں جتنے نبی آئے ان سب نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہیں. یہ بات جزاک اللہ, یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی عطا فرمائی وہ افضل اور اعلیٰ عطا فرمائی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو حضور کی امت ہے یہ بھی افضل ہے. وجہ کیا ہے افضل ہونے کی؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت اس کو مل گئی. اب یہ جو حضور کی نسبت ہے اس نے ہمیں افضل کر دیا ہے. باقی اس کے بعد اگر اس افضلیت کو اور اکملیت کو بچا کے رکھنا ہے تو پھر باقی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ اس امت کو پوری کرنی پڑے گی. دائیں بائیں دیکھنے والے مجھے دیکھ سکتے ہیں, فرنٹ سیٹوں والے مہمان تو آتے رہیں گے, ظاہر سی بات ہے عاشقان مصطفیٰ کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے, تو آپ ذرا توجہ ادھر رکھیں گے تو مجھے سبق سنانے میں آسانی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو احسانات امت پر ہیں اگر سب سے پہلے پر نظر ڈالی جائے تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حضور کا امت ہی بنایا تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں باقی ساری امتوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب آئیے ذرا اگلی بات, تاکہ اگلا جو مہینہ آ رہا ہے نا یہ تو سفر المظفر کا مہینہ ہے اور آگے ربیع الاول کا آئے گا, تو کم از کم اس پر بھی ہماری نظر ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کے اگر احسانات کو دیکھنا ہے تو آپ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے والے ماحول پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے محبوب کا صدقہ ہمارے اوپر کیسا کرم کیا. پہلی بات, جب تک میرے نبی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو لوگ اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے. اور یاد رکھیں جب یہ کافر لوگ رات میں بیٹھتے نا اپنی جگہ پر تو یہ فخر کرتے تھے کہ میرا ابا اینے دا بک گیا تو میری اماں اینے دی بک گئی ہے. اور یہ جو بزرگ بکتے تھے تو ان کا ہوتا کیا تھا؟ یہ بزرگ جب بکتے تھے تو لوگ ان کو لے جاتے اور اونٹ اور بکریاں لے کے دیتے اور ساری زندگی یہ چراتے چراتے مر جایا کرتے تھے. یعنی بوڑھا ہونے کے بعد ان کو سہارے کی ضرورت تھی, لیکن وہ گندا معاشرہ ایسا تھا, وہ جہالت ایسی تھی کہ ماں باپ کو بیچ دیا جاتا تھا. لیکن جب میرے نبی نے جلوہ گری فرمائی, آپ نے آ کر اس معاشرے کو بتایا کہ ماں باپ بیچنے والی چیز نہیں ہے, تو پوچھا کہ ان کا پھر کیا کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا ما من ولد بار ینظر نظر رحمت الى والدیہ او احدہما الا کتب اللہ له بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ. فرمایا لوگوں اگر کوئی خوش نصیب اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, سارے سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. توجہ ہے نہیں حضرات؟ یاد رکھیں یہ رسول اللہ کا احسان عظیم ہے اس سارے معاشرے پر. ظاہر سی بات ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے وہ وقت آ جائے تو اس نے باپ تو بننا ہی ہے. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی آمد کا صدقہ, حضور کی ولادت کا صدقہ, حضور کی تشریف آوری کا صدقہ کہ آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو عزت عطا فرمائی ہے. جب تک میرے نبی نہیں تھے اس دنیا میں جلوہ گری نہیں فرمائی, اس وقت تک ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اور بالخصوص جو زمانہ جہالت تھا اس کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, میرے نبی آئے, یہ میرے نبی کا احسان ہے
کہ آج کوئی ماں کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی پیر چومتا ہے، کوئی باپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میرے نبی کا احسان ہے۔ بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا، لوگوں جب تمہیں باپ کے ساتھ چلنا پڑے تو فرمایا باپ کے آگے کبھی نہ چلنا، اور جب تمہارا باپ بات کر رہا ہو تو فرمایا بات کاٹ کر کبھی بات نہ کرنا، پہلے اپنے باپ کی بات کو مکمل ہونے دینا، اور فرمایا جب کھڑے ہونے کی بات آئے سب سے پہلے خود کھڑے ہونا، بعد میں تمہارا باپ کھڑا ہو، پتہ چلے کہ تم غلام ہو، وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ نبی پاک علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، اور ماں باپ دونوں کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ حضور کے صدقے میں عطا کیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کو ذرا سوچیں اور سمجھیں۔ بیٹا ادھر دیکھ سکتے ہیں، بار بار آپ نہ دیکھیں، میں تھوڑا سبق سنانے میں پھر دیکھو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب فلانے نو سائڈ تے کر چھڑیا تے فلانے نو کر چھڑیا، تے جنہاں نے اگے بیٹھ کے انج کرنا پھر انہاں دا کوئی علاج تو کرنا ہی ہے نا جی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو یہی آداب ہی تو ہم آپ کو سکھانے آتے ہیں، تو پھر والتے سانو سارے آؤندے ہوئے۔ تو آپ بیٹھے، انتظامیہ والے بچے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور بڑے اچھا انداز، بڑا اچھا ان کا اخلاق ہے، اور بڑا خوبصورت انتظام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مدینہ ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ بات سنیں، تقریر شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ نبی پاک کا احسان ہے اس امت پر کہ ماں باپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں عطا کیا۔ یہ پہلی بات۔ اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے گا، اس معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن جب میرے نبی پاک آئے اللہ نے احسان عظیم ان بیٹیوں پر کیا کیا، ان کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا۔ بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں دے دے تو فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو شادی کے بعد پہلی بیٹی ملی ہے نا، سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں برکت عطا کی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ عجیب ہے، جب بیٹا پیدا ہو جائے تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرہ کئیوں کا بگڑ جاتا ہے۔ یہ جہالت کی بدبو نکالو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں تو آپ ذرا غور سے سنیے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 شہزادیاں نور زادیاں عطا فرمائیں۔ نبی پاک نے اپنی پہلی اور بڑی شہزادی کا نام رکھا تھا زینب۔ کیا نام رکھا تھا؟ توجہ میری طرف فرمائیے پیر بھائی، ادھر دیکھ، نبی پاک نے ان کا نام زینب رکھا تھا۔ اور یہ جو لفظ زینب ہے نا، یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ پیغام بھی ہے۔ اور وہ پتہ کیا ہے؟ لفظ زین اور اب یہ 2 چیزیں ہیں، ان کا ملا کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ زین کا معنی ہوتا ہے ماتھے کا جھومر، جنہوں پنجابی چاپا متھے دا ٹکا کہنے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ متھے دا ٹکا۔ اور اب ابے کو کہتے ہیں زینب، ابے دے متھے دا ٹکا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو نبی پاک نے نام ہی اپنی بیٹی کا ایسا رکھا تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بیٹیاں یہ زحمت نہیں، یہ پریشانی نہیں، یہ تو باپ کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتی ہیں نا، یہ باپ کا فخر ہوتی ہیں۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا۔ کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو بیٹیوں کو عزت ملی ہے یہ بھی نبی پاک کی آمد کا صدقہ ہے۔ یہ احسان بھی حضور کا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ بیٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی بیٹیاں باغی ہو گئیں اس جدید دور کے اندر، آج وہ پھر دین اسلام کو اپنے قدموں تلے لتاڑ رہی ہیں، اور پھر آئے دن کبھی قندیل بلوچ کی صورت میں قتل ہو رہی ہیں، اور کبھی ثنا یوسف کی صورت میں، کبھی حمیر اصغر کی صورت میں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی حدوں کو پھلانگا ہے۔ کاش کہ بیٹی حضرت رابعہ بصری جیسا کردار ادا کرتی، کاش کہ بیٹی حضرت سلطان باہو کی ماں جیسا کردار ادا کرتی، کاش کہ بیٹی حضرت سیدنا بابا فرید الدین کی ماں جیسا کردار ادا کرتی۔ آج زمانے میں تمہیں ہر طرف اللہ کے ولی نظر آتے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے آج کل کی بیٹیوں اور عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تم نے باغی نہیں ہونا۔ یہ جو بغاوت ہے اسلام کی، یہ بندے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو باغی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عورتیں بہت زیادہ اس حد کو کراس جب کرتی ہیں تو میں ان کو صرف یہی کہا کرتا ہوں کہ تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، تمہارے اوپر تو حضور کا احسان ہے کہ تمہیں بچایا ہے۔ آج حضور کی تعلیمات کی باغی نہ بنو،
ورنہ وہ جہالت کا وقت واپس لوٹ سکتا ہے، تمہیں مارا جائے گا، پوچھا بھی کوئی نہیں۔ آج دیکھو 6 مہینے مری رہتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بغاوت نہ کرو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ قسم خدا کی، جیسے رابعہ بصری کا نام زبیدہ خاتون کا نام گونج رہا ہے، ویسا ہی تمہارا نام بھی نیک عورتوں کے صف میں گونجے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ رسول پاک کا دوسرا احسان ہے، پہلا ماں باپ پر اور دوسرا بیٹیوں پر۔ اگر آپ جاگیں تو تیسرا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ بیویوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور ان کو گھر کی نوکرانیاں سمجھا جاتا تھا، ہر بندہ ان کو ذلیل کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب آئے، توجہ، میرے آقا کریم نے فرمایا، لوگو میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو آج اس معاشرے کو بڑی ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ان مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ویسے تو اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لیکن بہرحال بس اوقات بیویوں کو بہت ستایا جاتا ہے، ان کو ماں باپ کے تانے دیے جاتے ہیں اور ان کو تربیت نہ ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جناب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اور وہ کیا ہے سنیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بڑے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، مارتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا بد اخلاق ہے کہ جو باہر اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اور اپنے گھر میں بد اخلاقی کرتا ہے۔ آج جتنے ہم بیٹھے ہیں، ذرا اس آئینے میں اپنا اپنا چہرہ دیکھو، اگر اپنے چہرے کے اوپر کوئی گرد و غبار ہے تو اس کو اتارو۔ جیسے باہر اخلاق کے ساتھ رہنا ہے نا، ویسے ہی اپنے گھر کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ دیکھا نا، اس پر سبحان اللہ بالکل آہستہ ہو گئی ہے مولوی انسانوں سمجھائے گا، بھائی ہم ہی نہیں سمجھائے گے تو کون سمجھائے گا؟ بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے، غور سے سنیں گے سارے حضرات۔ آپ نے کہا عائشہ، جی آقا کہاں ہو؟ صحن میں کیا کر رہی ہو؟ حضور پانی پی رہی ہوں۔ غور سے سنیے گا بھائی، فرمایا جتنا پانی پی لیا ہے بس کرو، باقی میں محمد پیوں گا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی یہ آواز نہیں ہے آپ کی، باقی میں پیوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ جب آئی نا، حکم اقدس پایا، کٹورا لے کر نبی پاک کی خدمت میں آ گئی اور آ کے نے ایک جملہ بولا، اور جملہ پتہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو کوئی اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا ہی نہیں ہے، یہاں تو بڑے عجیب نظروں سے اور عجیب باتیں ہوتی ہیں بیویوں کے لیے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں۔ یہ نبی پاک کا احسان ہے۔ آج کل جو گھروں میں سنت کا سہارا لے کر بیویاں بن کے آتی ہیں، آج جو تمہاری عزت ہے یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بلکہ سنو، میں یہاں پر لگے ہاتھوں بات کرتا چلا جاؤں۔ نبی پاک سے پوچھا گیا حضور اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ نبی پاک نے 3 نشانیاں بتلائیں، توجہ ہو تو سناؤں حضرات آپ کو۔ پہلی نشانی، میرے نبی نے فرمایا اچھی بیوی، اچھی زوجہ وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر کہیں دور سے اپنے گھر آئے تو وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ فرمایا یہ اچھی بیوی ہوتی ہے۔ تو جب شوہر گھر آئے نا تو ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا استقبال کریں، اور استقبال کا ایک مطلب یہ ہے کہ شوہر آئے تو اس کو سلام کہیں اور سب سے پہلے پانی پوچھیں، اور دوسرے نمبر پر اگر اسے پسند ہو کوئی کھانا تو وہ کھانا بنائے، اور اگر اسے پسند ہے کوئی کپڑا تو وہ نہا دھو کے کپڑا پہنے۔ یہ نہیں کہ جب شہر میں جانا ہے یا بہن بھائیوں کے جانا ہے تو تیاری جلدی جلدی ہو جائے اور شوہر آ جائے تو وہی گندے کپڑے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت اور احترام کرے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات فرمایا اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے تو فوراً مان جائے، بہانے نہ بنائے، میں تھکیاں کپڑے دھوتے آ، میرے کو نہیں چاہ بن دی، میرے کو نہیں فلانی شے بن دی، نہ بہانے نہ بنائے، میرے نبی نے منع فرمایا۔ اور تیسری بات میرے نبی پاک نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، فرمایا کہ جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے پیچھے سے گھر کی حفاظت بھی کرے، مال و دولت کی حفاظت بھی کرے، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کرے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ یہ نبی پاک نے فرمایا۔ لیکن یہاں رکو، ایک بات اور بھی سنتے چلے جاؤ تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ نبی پاک نے یہ عورتوں کو تو کہا ہے، مردوں تمہیں بھی سمجھایا ہے، اور وہ یہ ہے، نبی پاک سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ گندا شوہر کون سا ہوتا ہے؟
تو نہ اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ بھی نہ بتائیں گندا کون سا ہوتا ہے۔ یہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ العصر، یہ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی، آپ نے حقوق زوجین کتاب لکھی نا، اس کے اندر آپ نے اس روایت کو لکھا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں۔ اب کہا کہ گندا شوہر وہ ہے، توجہ میری طرف سب حضرات کی، فرمایا جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے، بیوی بھی ڈر جائے، بچے بھی ڈر جائیں، اور بیوی یہ کہے جلدی جلدی سو جاؤ ورنہ تمہارا باپ تمہیں مارے گا جب آئے گا، فرمایا یہ گندا شوہر ہے۔ جس کے آنے پر گھر میں ڈر داخل ہو جائے، گھر والے پریشان ہو جائیں، یہ گندا شوہر ہے۔ اور اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا جس کے آنے کا انتظار کیا جائے، اگرچہ بھوک لگی ہو کہیں کھانا تب کھائیں گے جب ابا آئے گا، یہ اچھا شوہر ہے۔ اب تکڑی میں نے آپ کو دے دی ہے، تو لو آپ نے آپ کو کہ کس ہاتھ کے اندر ہو تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ بات یہ بتلا رہا ہوں، نبی پاک کا احسان ہے یہ بیویوں کے اوپر کہ آج ان کو عزت کا مقام دیا گیا ہے۔ میرے عزیز اور میرے دوستو، آپ ذرا چوتھی بات بھی سماعت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے، آپ پہلی امتوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کئی ایسے ہیں ان کو بندر اور سور اور خنزیر بنایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور پھر ان پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، فرمایا ہم نے کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا۔ یہ قوم یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا زمین میں رولنے والے بندر بن جاؤ، اللہ نے بندر بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری قوم سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، فرمایا تمہارے اوپر نوک والے پتھر برسیں گے، اور وہ برسے اور سارے مر گئے، ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں، شہروں کے شہر بگاڑ کے رکھ دیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے بڑی قومیں اور شہر زمین میں دھنسا دیے۔ عزیزو، کئی بندر بن گئے، کئی سور بن گئے، کئی خنزیر بن گئے، کئیوں کے اوپر پتھر برسے، کئی زمین میں دھنسا دیے گئے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ گناہ کرتے تھے، وہ بدکاریاں کرتے تھے، وہ چوریاں کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ پر اے سمندری میں بیٹھنے والوں، مجھے بتاؤ کہ یہ امت کیا چوری نہیں کر رہی؟ یہ بدکاری نہیں کر رہے؟ کیا یہ ملاوٹ نہیں کر رہے؟ یہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں تاری سب ہو رہا ہے، تو پھر ان کے چہرے کیوں نہیں بگڑے؟ پھر یہ بندر کیوں نہیں بنے؟ پھر خنزیر کیوں نہیں بنے؟ پھر شہر کیوں نہیں برباد ہوئے؟ کہتے جی یہ نہیں پتا۔ میں نے کہا یہی تو رسول کا احسان ہے کہ میرے رسول آئے ہیں تمہارے چہرے سلامت ہیں، میرے رسول آئے ہیں تمہارے گھر سلامت ہیں، میرے رسول آئے ہیں تمہارے شہر سلامت ہے۔ اور یہ رسول کا احسان ہے، گناہوں پہ پردے ڈال دیے گئے، چہروں کو سلامتی عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ جزاک اللہ۔ جس کو سمجھ آئی گوڑے چھاڑ کے باؤ نا پتر، چھوکڑیاں مار کے باؤ، سدھے ہو کے باؤ، ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں پنجابی میں کرو، لیکن آج اردو میں سن کے دیکھو۔ پنجابی تسی ڈاڈی سن دے رہندے ہو، نیرے چسکے نہ لیا کرو، کدی گل بھی سن لیا کرو۔ جس کو لطف آ رہا ہے ذرا سبحان اللہ فرمائے، لطف جس کو آ رہا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات ہیں۔ ماں باپ کو عزت ملی، حضور کا احسان ہے۔ بیٹیوں کو عزت ملی، حضور کا احسان ہے۔ ادھر میری طرف یار بار بار گھوم کے نہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمارے گھروں کو عزت مل گئی، گناہوں پر پردے پڑ گئے۔ نبی پاک کا احسان ہے ہمارے چہرے سلامت ہیں، حضور کا احسان ہے ہمارے شہر سلامت ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ 4 احسان میں نے گنوائے، اب 5واں بھی سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جب وہ گناہ کرتے تھے، توجہ کرنا، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ توجہ اگر میرے سارے دوست احباب اور بھائی کریں، پڑھے لکھے لوگ آپ نظر آ رہے ہیں مجھے، تو دیکھیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اپنے رب سے دعائیں کی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جیسے بھی ہیں ان کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ۔
اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے ماتھے پر اور ان کے گھروں پر یہ نہیں لکھا جاتا کس نے گناہ کیا، یہ بھی رسول پاک کا احسان ہے۔ اگر آپ جاگے تو یہ 5 احسان میں نے گنوائے ہیں، جاگ رہے ہیں تو چھٹا احسان بھی گنواؤں آپ کو۔ سنیے، چھٹا احسان نبی پاک کا اس امت پر یہ ہے، آپ پہلی امتوں کی ہسٹری اٹھا لیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ ایک جگہ پر عبادت کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی جہاں وہ عبادت کرتے، بس اللہ کی طرف سے حکم ہوتا نبی کو یہاں عبادت کرنی اور کہیں نہیں کرنی۔ لیکن یہ بڑی مشکل تھی کہ وہاں جائیں گے پھر عبادت کریں گے، لیکن جب تیرے اور میرے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے نورانی نورانی گورے گورے قدم شریف جب اس زمین پر لگے، آپ دیکھیں نا آپ کے گھر میں پیر آ جائے نا، پیر، تو آپ کہتے ہیں ساڑھے گھر پیر آیا ہے کہ آج میں خیرات کراں گا، آج میں شیما بنڈاں گا، ایسا ہی ہے نا جی۔ اور میں نے کہا یہ تیرا گھر تھا، یہاں پر پیر آیا تو تو نے پروٹوکول میں اتنی خیرات کی۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے ہے، جب اس کے حبیب نے اپنا قدم اللہ کی زمین پہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا حبیبا ہن تیرے قدمہ دی شانے وے، ساری دنیا کو زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا ہے، جو جہاں چاہے سجدہ کر کے اپنے رب کی عبادت کر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجئے ذرا پیار کے ساتھ۔ آج کل یہ چومی والا سٹائل بھی میں خبر دے جانتا ہے، اللہ آپ کو برکت دے جناب، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو کتنا احسان میں نے سنوایا آپ کو، بولو 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 بولو۔ اور یہ کون سا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم لگے تو ساری کائنات کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ آپ جہاں چاہیں، ہاں یاد رکھو 2 جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے، ایک کسی سے چھینی ہوئی، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، کسی کی چھینی ہوئی جگہ ہو، کسی کی قبضے والی جگہ ہو، وہاں آپ کی نماز نہیں ہوگی، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں غصب والی جگہ، تے جڑا بھینا بھراواں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے مکان بنا لیندے، پھر کہندے ہو تیسری منزل تے لکھ لیندے ہو ہاذا من فضل ربی، وہ تیری تے نماز ہی کو نہیں ہونی، تو کھویا ہویا پلاٹ ہے۔ نہ بولے آجے، نہ بولے آجے، ہن نہ بولے آجے، اس سے تو میں کہنا پنجابی نہ سنو تسی پڑھے جانا جے۔ ہاں یہ ایسے واسطے میں کہہ رہا ہوں یہ سن لیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ ایک تو غصب والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی جگہ چھیننی نہیں چاہیے، بالکل کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ ہے کہ جگہ پاک ہو، جگہ ناپاک ہو تو اس جگہ کے اوپر بھی بندہ رب کی عبادت کر سکتا۔ یہ 2 جگہ ہیں، اس کے علاوہ وہ پہاڑ ہو، وہ صحرا ہو، وہ ریت کا علاقہ ہو یا فصلیں ہوں، وہ زمین کی چھت ہو یا نیچے والی، جہاں بھی ہو آپ وہاں پر مصلی بچھا کے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے، اور یہ احسان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے میں۔ کتنے احسان ہو گئے؟ آواز کمزوروں والی ہے۔ یہ 6 احسان میں نے گنوائے، اب آئیے 7واں احسان بھی سنو۔ پہلی امتوں کے لیے جو پاکی کے لیے تھا وہ صرف پانی ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی یہ پاک ہو سکتے ہیں، لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی نا، فرما اگر کہیں پانی نہ ملے اور انہوں نے اگر نماز پڑھنی ہے اور وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، وقت جا رہا ہے، اب کیا کریں؟ فرما پانی نہیں تو کیا ہوا؟ مجبوری کی حالت میں یہ تیمم کر لیں تو اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے اور یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس امت پر، اور یہ 7واں احسان ہے۔ کتنا احسان ہے؟ 7واں احسان ہے اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد رکھے علماء نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، توجہ میری طرف ادھر دیکھو۔ فرمایا یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، اس کی خصلت اور عادت یہ گندا کرنا ہے۔ مٹی جتھے لگنی ہے اتھے داغ لگنا ہی لگنا ہے۔ جیسے پانی کی خصلت ہے نا، انہیں اگر پانی خود صاف ہو، پانی خود گندا ہے تو پھر انہیں کی کرنا ہے؟ یار فرانس سیٹانے بولو نا، سیری لائی جاندے ہو، میری بات سمجھو۔ اس واسطے پانی میں یہ عادت ہے کہ اس نے گند کو دور کرنا ہے، اور مٹی میں یہ خصلت ہے کہ جتھے لگنا انہیں گند لاؤنا ہی لاؤنا ہے، انہیں جناب دھول لگنی لگنی۔ لیکن فرمایا جب مجبوری کی حالت آ جائے تو اس مٹی کو بھی یہ اعزاز ہوتا ہے کہ امت مصطفیٰ کو ستھرا کر تاکہ یہ رب کی عبادت کر سکے نا۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں احسان تھا اس امت پر. اگر جاگے تو 8واں احسان بھی سناؤں آپ حضرات کو؟ بولتے چلے آئیے تاکہ آپ کو ایک ایک یاد رہے گا نا، تو پھر آپ کو تقریر بھی یاد رہے گی اور پتہ بھی چلے گا کہ یہ موضوع تھا اور یہی موضوع بیان ہوا ہے. اب آ جائیے گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے لیے نبی پاک کے صدقے کے اندر ایک اعزاز اس امت کو یہ بھی عطا کیا گیا، اور یہ سنتے ہی بلا ساخت آپ سبحان اللہ کہہ پڑے گے، پہلی امتوں میں سے کوئی امت اپنے نبی کی کتاب کو یاد نہیں کر سکتی تھی. یہ امت مصطفیٰ ہے کہ اپنے نبی کی کتاب قرآن کو یاد کر لیتی ہے. یہ حضور کے صدقے میں یہ اعزاز اس امت کو عطا کیا گیا. اور اس پر سنو مقام کیا ہے. فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت دوؤہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور فرمایا قیامت والے دن جب وہ حافظ آئے گا اس کے مرتبے تو دیکھنے والے ہوں گے، اللہ اس کے ماں باپ کو بھی ایک تاج پہنائے گا جن کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میں کہتا ہوں جن کا بچہ حافظ بن جائے، اگر ان کے ماں باپ کا یہ حال ہے تو جن کے بچے پر سارا قرآن نازل ہوا ہے اس محمد مصطفیٰ کے ماں باپ کا رتبہ کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اس واسطے وہ سامنے دو بندے موبائلوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کی کر دے پے ہوئے بھائی جو تھلے شرم کرو، موبائل جے پانچ پاؤ اللہ دے بندے سویر دا میں ویکھی جانا. توجہ میری طرف فرمائیے. پتہ نہیں کیوں ہماری قوم کو بار بار اتنا سمجھانا پڑتا ہے، شعور ہی کوئی نہیں ہے. شعور پتہ نہیں کتنے رکھ کے ہوندے نے، اور جو بیچارے سننے والے یہ 1000 2000 بندہ بیٹھے ان کا مزہ بھی کھرکھرا کر دیتے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور پھر بات چیک دینے اتاری صاحب تو سارے سیدھا کر کے سیدھے ہو گی تو میں کو تقریر سناواں گا نا یار. میں کلاس میں بیٹھ کے پڑھاؤں تو اسی انداز سے سناؤں گا نا. توجہ کرو توجہ. یہ تو آئی لوگوں کی باتیں میں سن کے برداشت کر لوں گا، لیکن تواڈے پانڈے میں خالی کو نہیں جان دینے. ایک دو بندیاں دی خاطر اسی ساری محفل نوں گول کر چھڑیے، سیدھا کر کے کلاں گے. اس واسطے سیدھے ہو کے موبائل اندر جیب چ پا کے بیٹھیا کرو. آئیے ذرا، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تو کتنے احسان ہیں نبی پاک کے میں نے جو گنوائے ہیں؟ بولو بولو بولو. 8 احسان گنوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا میرے چاند، یہاں جگہ نہیں ہے میرے عزیز. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ جو امت ہے یہ قرآن یاد کر لیتی ہے، اور پہلی امتوں میں صرف ان کا نبی تھا جس کو کتاب ملتی اور وہ یاد کرتا. کوئی اور اس کتاب کو یاد کر سکتا؟ یہ امت مصطفیٰ پر احسان ہے، نبی پاک کا صدقہ احسان ہے. اور میں یہاں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں، اس پر میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو، سمجھ آوے تھا. پتہ پہلی امتوں والے اپنے نبی کی کتاب کو کیوں نہیں یاد کر سکتے تھے اور یہ امت کیوں یاد کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ پہلا جو بھی دین ہے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، نیا دین آئے گا. اگر اس نے یاد کر لیا تو وہ بعد والوں کے ساتھ بڑا جھگڑتا رہے گا. فرمایا کہ اس واسطے اس کو ہم نے یاد کرنے نہیں دیا. اور نبی پاک کا دین اس لیے یاد قرآن ہو جاتا ہے چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں. یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت میں دلیل ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جی میرے بیٹے ایسے نہیں مل کے نعرہ نا دو حصیاں ہو گیا. تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء تشریف لائے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ قرآن یاد یہ امت کیوں کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نا تو چھوٹا جا منڈا کھلو کے کہے چل پر ہم منکرا تسی سچے نہیں ہو سکتے، محمد مصطفیٰ ہی سچے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات گرامی ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے عزیزوں. اور وہ بات یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کی امت پر یہ احسان ہے. اور کتنے احسان ہو گئے؟ 9 احسان ہو گئے. 9 احسان. اگر جاگے تو 10واں احسان بھی سناؤں آپ کو، سنتے چلے آئیے. 10واں احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلی امتوں کو اگر آپ دیکھیں، جب ان کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا وہ کسی صورت پاک نہیں ہوتا تھا. کسی صورت. یا اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو اور باقی کو استعمال کر لو،
یا پھر اس کو جلا دو اور باقی کا استعمال کر لو. جس پر گندگی لگ گئی وہ کبھی پاک نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی امتوں کے لیے. لیکن جب باری آئی امت مصطفیٰ کی, سنو ذرا, فرمایا یہ کپڑا 1000 بار بھی ناپاک ہو جائے, اس کو دھوتے چلے جاؤ, کپڑا پاک ہوتا چلا جائے گا. یہ اس امت کے لیے تخفیف کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ تخفیف. تخفیف کا معنی ہوتا ہے آسانی. اور یہ دیکھو ایک بات اور بھی, یہ 10 احسان میں نے گنوائے ہیں, اگر آپ جاگے تو 11واں احسان بھی سناؤں؟ مٹھے بول دے پہ ہو, مٹھے بول دے پہ ہو. اور یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. معراج کی رات جب میرے نبی پاک علیہ السلام گئے تھے نا, نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ تھوڑا آپ کے سینسر کام کریں نا, سگنل آئیں تو پھر اگے گال کریے نا. کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں عطا کی گئیں. تے آج کل کنیاں نے بولو یہ امت مصطفیٰ پر احسان کیا گیا حضور کے صدقے میں. اور کروایا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ایسے کہتے ہیں نہیں قبرانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. میں کہا پھر تو 50 پر آکار ہے, اے 45 قبر آلے موسیٰ نہیں معاف کروائیاں نے نا. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں علامہ احمد یار عثمانی صاحب یہ بات سننے والی ہے نا. اور یہ قبرانے کو نہیں فائدہ دیں دے, وہ اللہ دیا بندیا پھر پوریاں. جزاک اللہ, اللہ برکت دے بھائی فوجی صاحب, اللہ تو انہوں خوش رکھے. اے گل سمجھو نا بھائی, پھر پوریاں 50 پڑھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تقریباً 2000 ڈھائی, بعضوں نے 3, بعضوں نے 4000 سے لکھا. آپ پہلے پردہ کریں, بعضوں نے 1700 سال لکھا. 1700 سال پہلے جڑا اپنی قبر دے بیچ ہے جی وہ بھلا کر سکتا ہے, تے میرے مصطفیٰ نو تے اس واری 1500 سال ہوئے نے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو یہ 50 نمازیں. لیکن سنو سمندری آڑے ہو, عاشقو, دیوانے ہو, اور انجمن غلامان مصطفیٰ والو, اور قاری نثار صاحب حضور تے نثار ہوندے ہو, یہ بات بڑی سننے والی ہے. ارے بابا تھی 50 رہ گئی 5, پر فرمایا سونیا لا تبدیل لکلمات اللہ, ہماری کلمات نہیں بدلتے, یہ تیرے صدقے میں تیری امت پر احسان ہے. پڑھیں گے 5 سوا میں رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بسم اللہ. آپ صرف سبحان اللہ کہہ لیں, زندہ باد مالک کی کافی نے, نوکر ہوکرا دندے رہن تو خیر ہی ہو جاندی ہے جناب. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں, اور اگر نہیں تھکے ہیں تو آپ کو جاگنا چاہیے. میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوستان گرامی, احباب محبت, کتنے احسان ہو گئے؟ بولو نا, 11ویں کھاندے ہو تو بول دے کیوں نہیں ہو. کتنے احسان ہو گئے؟ یہ نبی پاک کے 11 احسانات میں نے گنوائے. میرا جی چاہتا ہے 12واں بھی سنا چھڑاں. اور اللہ دی قسمیں اے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھیا جے, اور اس تو بعد میں تقریر مکا بھی چھڑا نا, چونکہ ٹائم میرا تقریباً ہویا کھلوتا ہے. ہاں یہ ہمیں 10 منٹ کا مجھے اور ٹائم مل گیا ہے, ورنہ میں بڑا فوجی ذہن دا بندہ, ٹائم از ٹائم. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن چلو میں 10 منٹ اور تقریر کرتا ہوں. لیکن یہ 12واں احسان ہے, اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو چس نو بھی چس آئے گی. یہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے, یہ باب عذاب القبر مشکات شریف جا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. آپ گوگل سرچ کریں, سونے سے پہلے آپ گوگل سرچ, ویسے گوگل ایڈی کو چنگی شے نہیں ہے, کتاب ہی اصل شے ہوندی ہے اور عالمی اصل چیز ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پورا باب پڑھیں, اس کے اندر یہ بات نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. فرمایا نبی پاک کا اس امت پر احسان یہ ہے, اس تے بولو گے تو میں آگے تقریر کروں گا, نہیں تو میں چھاڑ کے ٹوڑ جانا. میں تنوں پہلے دسدا پیا جے, اور سجے کھبے دیکھ لو جڑا تکا سٹارٹ ہو نبی بلانا جے. بات یہ ہے, فرمایا نبی پاک کی امت سے پہلے کوئی نبی سوالات کے وقت قبر میں نہیں جاتا تھا. یہ مصطفیٰ ہے جو اپنی امت کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اٹھا دو اللہ وہ ہاتھ اور لہرا کے بول لبیک. سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو, ایسے مزہ نہیں آ رہا سارے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کریم آپ کو برکت دے. جنہوں سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار دے نال. میں نے جو بات کہی دوبارہ پھر سنو. پہلے جتنے لوگ مر کے قبر میں جاتے تھے
مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں نہ ان کا قبر میں یہ سلسلہ ہوتا ہی کیا تھا اللہ بہتر جانے. یہ جدو میں پڑھاں گا پھر تو دساں گا، جے میری نظر نہ چنی گزریا تو میں سے تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا یہ امت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے کہ امتی مر کے قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، اس کا لجپال نبی پہلے ہی آ جاتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بتائیے جو ایسا لجپال نبی ہے کہ جو قبر میں بھی مجھے تنہا نہ چھوڑے، میں پھر اس کا میلاد مناؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتاؤ مجھے ذرا، سارے کھڑے ہاتھ کر کے بتاؤ. اور پھر اس دفعہ میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت، میرے سیدی و سندی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی مدنی چینل والے، آپ نے فرمایا یہ 1500واں نبی پاک کے میلاد کا جشن ہے. 1500واں سمجھ آئی؟ 53 سال نبی پاک مکے میں رہے اور 1447 ہجری ہجرت کے بعد 1447 سال ہو گئے. 1447 دے 53 پاؤ تو کنے بن دینے؟ 1500 پورا. 1500 سالہ جشن ہے نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری کا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ ذرا دھوم دھام سے منانا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب 1400 سال مکمل ہے، سینچری ہوندی ہے، تو تب بھی ہم نہیں تھے، اور جب 1600 ہوں گے پورے تو اس سینچری میں بھی ہم نہیں ہوں گے. تو جے 1500 والی سینچری مل گئی ہے تو گج وج کے مصطفیٰ دا میلاد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. منائیں گے حضور کا میلاد. ایک باری سارے سجے کھبے بیکو سٹے چھڑیں اپنے گھراں دے تے کم از کم ایک چنڈا تے ایک لڑی ضرور لاؤنی جے. تے جے تہاڈا کو آوانڈی گوانڈی نہیں لا سکدا تے اوتھے بھی گلی چ گھر کوئی نہ لبے جے دے اوتے چنڈی نہ ہوئے. او دی وجہ کیا ہے یار؟ حضور دی آمد دا صدقہ ہے. اور ہم اس خوش نصیب ملک میں رہتے ہیں. ادھر ویکھنا میرے حال، ہم اس خوش نصیب ملک میں ہیں جے دی فوج تو لگ کے تے جتیاں گنن والے بندے تائیں سارے ہی میلاد مناوندے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جزاک اللہ. آپ کہیں گے مولانا اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اب یہ ذرا چس نہ لیا کرو، پرچی تو لکھ دیتی ہے، بعد پرچہ کینے سنبھالنا ہے؟ پہلو اگلے بیچارے اجازت لے کے آئے نے. اور میں شکریہ ادا کراں گا اپنی جڑی بھی انتظامیہ ہے او دا بھی، پولیس والیاں دا بھی، تے اپنے جڑے ساڈے ایس ایچ او صاحب نے انہاں دا بھی، ڈی سی او صاحب دا بھی، ڈی پی او صاحب دا بھی. جزاک اللہ. ماشاءاللہ، اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے. میرے عزیز ہے اس واسطے اداں دیاں پرچیاں نہ لکھیا کرو. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ سوال جڑا نا جی او کلیاں پوچھیا کرو جناب. اسی سننی ہاں، ساڈا ہر اس بندے دے نال تعلق ہے جڑا نبی پاک دا بھی عاشق ہے، صحابہ دا بھی، اہل بیت دا بھی، ولیاں دا بھی. جڑا انہاں دے وچوں کسے دا نہیں او ساڈا نہ جیندا ساڈا ہے تے نہ مویا ساڈا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اس واسطے تھوڑا جا سمجھیا کرو اور حالات بھی سمجھیا کرو. اور اگلی بات، اور ویسے بھی میں پورے ملک میں واحد بندہ ہوں پورے ملک کے اندر جہاں کہیں بھی الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تھے مسئلہ ہے جناب، اوتے فقیر جاوے تو سارے مسئلے ختم ہو جاندے ہیں. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اج تک نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فطر. ہاں عقیدے دی وجہ تو جنہاں نوں پیڑ ہے نا وہ بیچارے کدی سٹیج تے کھڑے ہوندے جے، کدی تھلے کھڑے ہوندے جے، کدی کلپ کٹ دے جے. انہاں نوں سمجھ نہیں آوندی یا تاری نوں قابو کیویں کریے. میں آکھیا جدا سائیں جیندا ہوئے انہوں پھڑنا اوکھا ہوندا ہے پتر. اس واسطے دشمنوں تسی اپنا زور لاؤ، لیکن ہمارا ریکارڈ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے سامنے ہے. بہرحال میں ویکھیا ہے باہر سکورٹی واسطے پولیس والے بھرا بھی آئے بیٹھے نے. یہ ساڈے سنیاں دا اعزاز ہے الحمدللہ. جتھے محفل ہوے امن پیار محبت حضور دا عشق صحابہ دا عشق ادب یہ بیان ہوندا ہے. لیکن تانوں پتہ جی میں دیکھو نا شروع تو تقریر ایک لائن دے نال تانوں گلاں سنا، نہ میں سجے گیا نہ میں کھبے گیا. چاس آئیے موضوع سنن دی کہ نہیں آئی ہے؟ میرا یہی قصور ہے، میں سجے کھبے نہیں جاندا. مینوں جیڑا موضوع دیو میں تن کے بیان کرنا ہوندا. لوکاں نوں ایدی پیڑ ہوندی ہے، لیکن میں کراں کی؟ ظاہر سی بات ہے میں اگر کرسی نہ بے وفائی کراں تو میں تو کسی پوچھنا ہی نہیں جن ساڈے دشمن نے. لیکن کرسی نہ وفا ہے، ساڈے کول سون دا ٹائم ہی نہیں ہے جو مالک نوکریاں لیندے جے ساڈے کول. اس واسطے اسی پرچیاں لکھنے والی غلط حرکت نہ کیا کریں. بعد میں سانوں پوچھتے ہیں جواب دیاں گے. واہ بھائی واہ، سمجھ آئی ہے؟ اور سنیں تھکے تو نہیں ہیں.